أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعانین. قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. گزشتہ درس میں آپ کے علم میں ہے کہ ان امور کا تذکرہ ہوا، بلکہ تذکرہ شروع ہوا کہ جن کا تعلق قضائے حاجت سے ہے. طہارت کے مسائل پہلے، برتنوں کے چیزوں میں نجس کون ہے، ناپاک کون سی ہیں، ان کے تذکرے کے بعد آداب قضائے حاجت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کپڑا اٹھایا جائے تو بنی آدم کی شرمگاہوں اور جن بھوت کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا ہے. اور پھر باتھ روم میں، ٹوائلٹ وغیرہ میں داخل ہونے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ اور اس کے شروع میں بسم اللہ، یعنی بسم اللہ کہہ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہیں. دائیں پاؤں سے اندر نہیں بلکہ بائیں پاؤں سے اندر جائیں، مسجد میں دائیں سے اندر اور باتھ روم میں بائیں سے اندر، اور باہر نکلیں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تو اس وقت غفرانک، اے اللہ مجھے بخش دے. اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب قضائے حاجت کے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے، لوگوں کی نظروں سے دور ہو جاتے، اور اس وقت تک آپ اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے. اب دور چلے گئے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں کون کوئی دیکھ رہا ہے تو چلتے ہوئے راستے میں. ہم نے ایسے بعض امور دیکھے دیہاتی ماحول میں کہ ابھی آگے جا کے بیٹھنا ہے، پہلے سے اپنا تحمل اٹھانا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جس وقت زمین کے بالکل قریب ہو جاتے تو اس وقت کپڑا اٹھاتے تاکہ زمین کے قریب با پردہ طریقہ سے قضائے حاجت جہاں اس عملیہ سے آدمی فارغ ہو. اور جہاں تک دین کے معاملات، اور دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی ہیں، قضائے حاجت، اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہر کوئی کرتا ہی ہے. جانور بھی قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، انہیں کوئی پڑھاتا بھی نہیں، لیکن سلسلہ چل رہا ہے. اسلام میں اتنی باریکی ہے کہ اس نے قضائے حاجت کے بھی آداب بتائے ہیں، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، آغاز کیسے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے، نکلنا، ایک ایک چیز جو ہے وہ باریک اور باریک ساری چیزیں ذکر کی ہیں. قضائے حاجت کے آداب میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ نہ قبلہ شریف کی طرف منہ کیا جائے اور نہ قبلہ شریف کی طرف پشت کی جائے، منہ بھی نہیں اور پشت بھی نہیں. اور اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو میزبان رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی ہے. صحابہ کرام تو مدینہ سے بہت باہر آ کر انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں تشریف لائیں.
اور وہ بڑے مشہور نعتیہ کلام طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہمارا اللہ نے ہمارے لیے چاند بھیج دیا، طلع البدر 14ویں کا چاند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ تو اس موقع پر جب مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے تو اب ہر کسی کی خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کا کوئی گھر وغیرہ تو تھا نہیں پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں مہمان ٹھہرے۔ میری خواہش، آپ کی خواہش، ان کی خواہش، ان کی خواہش۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، دعوہا فإنہا مامورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی میں ان کے گھر میں جاؤں گا۔ یعنی میں کسی کا مہمان ایسے ٹاس سے نہیں، کسی کے دباؤ سے نہیں، پریشر سے نہیں، پیار سے نہیں، میں مہمان اس گھر کا ہوں گا جس گھر کے سامنے میری اونٹنی بیٹھے گی، اور یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے سوا کہیں بیٹھنے والی نہیں۔ تو اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور میزبان رسول کا شرف جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملا۔ وہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ مراد باہر آؤ، کھلی فضا میں آؤ یا باتھ روم کے اندر داخل ہو، جب قضائے حاجت کا ارادہ ہو فلا تستقبلوا القبلہ، تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ ہی اس طرف پشت کرو، یعنی قبلہ ہے اس طرح، نہ اس طرح اور نہ ہی بالکل الٹا، بلکہ شرقو و غربو، شرقو اور غربو مدینہ منورہ کے حساب سے ہے۔ مدینہ منورہ سے مشرق اور مغرب کیا جائے تو وہ منہ جو ہے وہ قبلہ سے ہٹ جاتا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں ہندوستان میں بیٹھ کر، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بیٹھ کر، نیپال میں، بھوٹان میں، یا یہاں جب ہم پڑھتے ہیں تو شرقو اور غربو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مشرق مغرب کی طرف قبلہ نہیں پڑتا بلکہ شمال جنوب قبلہ پڑتا ہے، اور ہمارے یہاں مشرق مغرب قبلہ پڑ رہا ہے نا، یہ مغرب ہے یہ مشرق ہے۔ مدینہ منورہ میں اس کے بالکل برعکس ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ قبلہ کی طرف پشت کرو، ولیکن شرقو و غربو، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری قبلے کی سمت جو ہے وہ الگ ہے، آپ تو چونکہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں وہاں کے حساب سے آپ نے بتا دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فقدمنا الشام، ہم یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہم نے یہ ادب معلوم کر لیا، اور اپنے مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے ہم اس پر عمل کر رہے تھے، تو ہمیں شام آنا پڑا، سوریہ۔ وہاں پہنچے تو دیکھا فوجدنا محاریض بنیت قبل القبلہ، ہم نے وہاں دیکھا کہ شام والوں کے جو لیٹرینیں تھیں ان کا منہ قبلہ کی طرف تھا، یعنی وہ بیٹھتے تو منہ قبلہ کی طرف ہوتا۔ شام میں چونکہ عیسائی، شام میں یہودی، مختلف قسم کی قومیں تھیں وہاں، تو جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لیٹرینوں کا منہ قبلہ کی طرف ہے، فننحرف ونستغفر اللہ، ہم اپنا پہلو پلٹتے۔ اب ظاہر ہے کہ جب منہ قبلہ کی طرف ہوگا تو منہ پلٹنے کا معنی یہ کہ اس لیٹرین کو استعمال بھی کرنا ہے اور قبلے سے بھی بچنا ہے۔ اب تھوڑا بہت اپنے آپ کو پھیر کر ہم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھتے، اور اللہ سے باہر نکل کر ہم مغفرت بھی طلب کرتے کہ پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ البتہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کسی نے دیکھا کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت، دوسری میں ہے کہ آپ خود بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس قبلہ رو منہ کرنے کی اجازت سے پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، یعنی وہ کینسل ہو گئی۔
جبکہ دیگر اہل علم نے کہا کہ وہ کینسل نہیں ہے، بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے علامہ ہیں، عالم ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب اخبار اہل الرسوخ فی الفقہ والتحدیث بمقدار المنسوخ من الحدیث، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ پہلی حدیث کو دوسری حدیث نے منسوخ نہیں کیا، بلکہ پہلی حدیث ہے کھلے میدان کے حساب سے کہ کھلے میدان میں بیٹھیں تو قبلہ نہ منہ کرو نہ پشت کرو، لیکن دوسری حدیث کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹرین کی باقاعدہ ایک 4 دیواری بنی ہوئی تھی، اس کے اندر بیٹھے تھے، اس میں دیکھا گیا کہ آپ نے قبلہ کی طرف، تو معنی یہ ہوا کہ کھلے میدان میں ہوں تو قبلہ کی طرف نہ منہ نہ پشت، اور اگر بند لیٹرین میں ہیں تو آپ چاہے کس طرح منہ کر لیں، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اور یہ کافی معتبر بات نظر آتی ہے کہ قبلہ کا تصور کھلے میدان میں ہوتا ہے کہ سامنے قبلہ ہے، اب سامنے دیوار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردہ ہو گیا، اس اعتبار سے وہاں گنجائش دی گئی، لیکن کھلے میدان میں اگر کوئی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، اب دیہاتوں میں تو چھت کا سلسلہ عام ہوتا ہے نا، چھت پہ چاہے پیشاب کرنا چاہے، سامنے کوئی دیوار نہیں ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ نہ منہ کرے نہ پشت کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان نستدبر القبلۃ او نستقبلها بفروجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قبلہ کی طرف اپنی شرمگاہیں کریں، نہ اپنے منہ کریں، یعنی نہ منہ نہ پیچھا، دونوں سے آپ نے منع فرمایا۔ ثم رأیتہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں ثم رأیتہ، پھر میں نے دیکھا قبل موتہ بعام، آپ کے وفات پانے سے 1 سال پہلے میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یبول مستقبل القبلہ، کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ تو یہ حدیث ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ پہلی منسوخ ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں 4 دیواری کے اندر جب قضائے حاجت کی، پیشاب کیا، تو اس وقت آپ قبلہ منہ تھے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دیوار میں اور باہر، بند کمرے میں اور باہر میں، یہ فرق لازم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ البتہ بعض اہل علم نے کہا کہ ساری احادیث کو سامنے رکھا جائے تو افضل یہ ہے کہ چاہے میدان میں ہوں چاہے باہر ہوں، آپ ہر حال میں قبلہ کی طرف منہ نہ کریں اور نہ ہی قبلہ کی طرف پشت کریں۔ اور لوگوں کے راستے میں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں اور سائے والی جگہ میں، راستے میں کوئی درخت ہے اس کا سایہ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ابھی آج کل جو کارنش پہ آپ دیکھتے ہیں نا امبریلا ٹائپ چھتریاں بنی ہوئی بڑی بڑی، کہ اس کے نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، اس طرح کی جگہ ہے سائے کی جگہ، بارش ہے تو بھی بچائے گی، دھوپ ہے تو بھی بچائے گی، اور راستہ ہے گزرنے والا، پیدل بھی جا رہے ہیں، کوئی سائیکل والا جا رہا ہے، کوئی رکشے ٹانگے والا جا رہا ہے، راستہ ہے، گاڑی والے کے لیے تو پرابلم نہ صحیح، لیکن رکشے والے کے لیے، پیدل والے کے لیے پرابلم ہے۔ ان دونوں جگہوں پر بول و براز کرنے سے، خاص طور پر قضائے حاجت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں جگہوں پر بول براز یا قضائے حاجت حرام ہے، منع ہے، یعنی گناہ ہے۔ اور اس بات کا پتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے چلتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین، 2 لعنت والے کاموں سے بچو، 2 لعنت والے کاموں سے بچو۔ قالوا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا وَمَا اللعانین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ لعانین 2 لعنت والے کام کون سے ہیں؟ یعنی آپ نے مطلق فرمایا کہ لعنت والے 2 کاموں سے بچو، تو ظاہر صحابہ کو تو معلوم نہیں، انہوں نے فوری طور پر سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ لعنت والے 2 کام کیا ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، ایک یہ کہ کوئی لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کر دے،
اور ایک یہ کہ وہ سائے دار جگہ پر قضاء حاجت کر لے۔ اب سائے دار جگہ سے مراد آپ سمجھیں گے نا، کوئی خاص جگہ جو بیٹھنے کے لیے، گزرنے کے لیے، راستے میں بیٹھ کے آرام کر لے۔ یہ کارنش پہ لوگ کھیلتے کودتے ہیں، بیٹھ کے آرام کر لیتے ہیں۔ اب یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جنگل سے گزر رہے ہیں، درخت ہی درخت ہیں، تو قضاء حاجت کے نوبت آ جائے تو کہاں جائیں گے؟ سائے میں کریں گے نا۔ وہ چونکہ سایہ ایک تھوڑا سا نہیں، سایہ ہی سایہ ہے، لیکن جو سائے مخصوص بنائے گئے ہوتے ہیں ان سایوں کے نیچے بیٹھیں گے۔ کل کوئی آ کے بیٹھے گا پاس میں تو بدبو آئے گی، تو کیا کہے گا؟ وہ دعا مانگے گا اس آدمی کے لیے، بد دعا کرے گا نا، لعنت ملامت کرے گا کہ کون سا، یہ دیکھو فلاں فلاں آیا تھا اور یہاں کوئی آ کے کچرا کر گیا ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں لعنت کے باعث کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ابو داود اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ثابت یہ حدیث ہے۔ اور نہانے کی جگہ غسل خانہ، نہانے کی جگہ غسل خانہ ہے، غسل خانے میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں غسل خانے کی نوعیت جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے اور اس میں آدمی پیشاب کرے گا، نیچے سے کچی جگہ ہے، وہی پانی رک رہا ہے، باہر نکلنے کا کوئی ڈرینیج سسٹم بھی اچھا نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہو کہ وہ چینٹے اڑ اڑ کر اس کو پڑیں گے۔ ایسی شکل میں اس میں پیشاب کرنا برا لگتا ہے یا نہیں؟ خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ اور اگر جگہ کھلی ہے، جیسے آج کل کے باتھ روم ہیں، ایک جگہ لیٹرین WC لگی ہوئی ہے، دوسری جگہ واش بیسن لگا ہوا ہے، تیسری جگہ نہانے کے لیے ٹپ موجود ہے، اور چوتھی جگہ جا کے کوئی دوسری چیز بھی ہے۔ آج کل استنجا کرنے کے لیے بھی جیسے WC ہوتی ہے ایسی ہی ایک وہ بھی لگی ہوئی رہتی ہے۔ ایک ایسی بڑی کھلی جگہ ہے، تو وہاں چونکہ پیشاب کرنے والی جگہ باتھ روم میں ہے، کوئی بات نہیں، وہاں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ ہو، وہیں نہانا ہے، وہیں پیشاب کر لے پہلے، تو چھینٹے اڑ اڑ کر اوپر پڑیں گے، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ آدمی اس جگہ پیشاب نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حمید الحمیری جو کہ ابن عبد الرحمن ہیں، کہتے ہیں لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک آدمی سے ملا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کما صاحبہ ابو ہریرہ، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ قال، اس صحابی نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم روزانہ کنگھی پٹی کریں۔ یہاں آ کے مسئلہ تھوڑا پھنستا ہے کہ ہم تو روزانہ نہیں بلکہ روزانہ کئی بار کنگھی پٹی کرتے ہیں۔ کنگا کوم، وضو کیا، سر کو بھی کنگا کیا، داڑھی کو بھی کیا، عام نارمل سی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز نہ کرو کنگھی، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، 2 دن چھوڑ کے ایک دن۔ اب یہ افضل شکل جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بالوں کو تھوڑا سنوار لے، لیکن آج کا میرا خیال ہے ماحول ایسا ہے کہ ہم اس مستحب کام پر عمل شاید نہیں کر پا رہے، ہم تو بار بار کنگھا پھیرتے ہیں، داڑھی کو بھی بالوں کو بھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ہر روز کنگھا کرے، اور اس سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے مغتسل یعنی جہاں وہ غسل کرتا ہے اس جگہ پر پیشاب کرے، غسل کرنے والی جگہ پر پیشاب نہ کیا جائے اور روزانہ کنگھا نہ کیا جائے۔ حدیث یہ بھی صحیح ہے اور ابو داود اور نسائی حدیث کی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرے اور پھر اس میں نہائے بھی، تو پانی چاہے بہت بڑا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے ابھی اس میں پیشاب کیا ہے، وسواس پیدا ہوگا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، پانی چل رہا ہے، بات دوسری ہے۔ کھڑے پانی میں بول و براز پیشاب کرنا حرام ہے، منع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ روایت بیان کرتے ہیں، انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں، روکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ وہ حدیث صحیح، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں۔ جب صحیح مسلم آ گئی ساتھ تو بس معاملہ سمجھیں کہ اب کسی دوسری کتاب میں آئے یا نہ آئے، بخاری میں آ جائے کافی ہے، مسلم میں آ جائے کافی ہے، ان دونوں میں آ جائے تو بہت کافی ہے، وہ تو پھر متفق علیہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔ البتہ پیشاب کرنے کا عمل جو ہے وہ صحیح تر عمل تو یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کوئی جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ بیٹھنے کا چانس نہیں، کوئی ایسی جگہ آ گئی کہ جہاں آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، لیکن اگر کھڑے کھڑے آپ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آج کل تو ایئرپورٹوں پہ کچھ وہ لگے ہوئے بھی ہیں کھڑے پیشاب کرنے والوں کے لیے۔ اب اگر وہاں بیٹھ کے کرنے والوں کے لیے جگہ ہی نہیں تو مجبوری ہو گئی نا۔ اس طرح کی حالت میں اگر کوئی کھڑے بھی پیشاب کر لیتا ہے تو انشاءاللہ حرج نہیں، لیکن عموماً بیٹھ کر کرنا ہی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حدیث آگے آ رہی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فانتہا الی سباطۃ قوم، آپ ایک قوم کی روڑی پر پہنچے۔ محلے والے اس علاقے میں کھلی جگہ میں جا کے اپنا کچرا ڈالتے ہیں، وہ مقام جہاں روڑی کمیلہ جس کو کہتے ہیں، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ ایک قوم کے کچرے کے ڈھیر والی جگہ پر پہنچے۔ ظاہر ہے کہ کوئی مختلف قبیلے مختلف جگہوں پہ پھینکتے ہوں گے، آپ وہاں پہنچے۔ فبال قائما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے۔ فتنحیت، میں پیچھے ہٹا، یعنی اکٹھے جا رہے تھے، آپ نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا کھڑے کھڑے، تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ فقال ادنہ، نبی سے فرمایا کہ نہیں میرے قریب ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ قریب ہو جاؤ کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی سطر کھلا ہوگا، پردہ نہیں، آپ کے لیے پردے کا سبب بن جاؤ، یعنی جس طرف لوگ ہو سکتے ہیں، آ سکتا ہے کوئی، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ان کا منہ اس طرف ہے لیکن قریب ہو گئے اور آپ کا منہ جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو فدنوت حتی قمت عند عقبیہ، میں پھر آپ کے اتنا قریب ہو گیا کہ گویا آپ کے بالکل پیچھے جا کے ساتھ لگ گیا۔ عقبہ کا معنی ایڑیاں، یعنی پاؤں سے پاؤں جیسے پیچھے آدمی جا کے لگا لیتا ہے، اس طرح میں قریب ہو گیا۔ فتوضا، قضائے حاجت، پیشاب سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ فمسح علی خفیہ، اور آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا، یعنی موزے آپ نے وضو کی حالت میں پہنے ہوئے تھے تو پھر آپ نے موزوں پر مسح کیا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ ایک تو یہ کہ وہ روڑی کچرے والی جگہ تھی، وہاں بیٹھنے کی شکل میں کوئی گندا تنکا کوئی چیز لگنے کا ڈر تھا، آپ نہیں بیٹھے، کہ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے دائیں بائیں بات ہوتا ہے نا، تنکے گندے کوئی درخت کے پتے جھاڑی ٹائپ چیزیں، تو آپ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس لیے نہیں بیٹھے کہ یہ جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھی۔ اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں کوئی تکلیف تھی، بیٹھنا ممکن نہیں تھا، یعنی تکلیف تھی، تو ظاہر ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ آدمی نہیں بیٹھ پاتا، تو آپ نے اس وجہ سے کھڑے کھڑے پیشاب جو ہے وہ کر لیا۔ لیکن بعض اہل علم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جائز ہے عند الحاجہ، جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے ایسی تو یہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز نہیں، بعض حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ اما احادیث النہی عن البول قائما فکلھا ضعیفہ لا تقوم بها حجہ، کہتے ہیں کہ جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے ان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ساری حدیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ان سے حجت قائم نہیں ہوتی۔ لیکن ایک حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں من حدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقہ، اگر آپ سے کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی بات نہ مانو۔
فلا تصدقہ، اس کی تصدیق نہ کرو، یعنی اس کی بات نہ مانو۔ انا رأیتہ یبول قائداً، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بیٹھ کے پیشاب کرتے دیکھا، یعنی گھر کے اندر آپ کی بیوی ہیں، ان کو تو معلوم ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے، اور یہ حدیث ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح صحیح ابو عوانہ اور مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ بہقی میں ہے، اور اس حدیث کی سند کو کہا گیا کہ اس کی سند بھی صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گھر کے اندر کی بات بیان کی ہے، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ایک دوسری حدیث بھی ہے جس کے الفاظ ہیں ما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما منذ انزل علیہ القرآن، جب سے آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں، وہ گھر کا معاملہ، گھر کے حالات، گھر میں آپ کیسے تھے وہ بیان کر رہی ہیں، اور صحابی جو ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ باہر بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ساتھ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اہل علم نے، حافظ ابن حجر اسقلانی خاص طور پر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی اپنے علم کی حد تک کہی، یہ نہیں کہا کہ اندر بار کہیں نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، تو گویا ان کے اپنے علم کی حد تک تھا۔ اور یہ ہوگا کہ جو آپ سے آپ کے گھروں کے اندر آپ کی زوجات محترمات نے دیکھا رضی اللہ عنہن، رہا معاملہ باہر کا تو وہ باہر تو ساتھ ہر وقت نہیں ہوتی تھی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کبار صحابہ میں سے، معمولی آدمی بھی نہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے ایک بات دیکھی اور یاد بھی رکھی ہوئی تھی۔ رہا یہ کہ مدینہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے، اور قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا مکہ مکرمہ میں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات جو ہے یہاں بھی وہ پوری نہیں آتی، اور وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو واقعہ تھا بیان کر دیا اپنے علم کی حد تک۔ اب وہ یہ مکلف تو نہیں ہے نا کہ وہ کہیں کہ آپ گھر کے اندر باہر ہر حال میں ایسے ہی ہوتے تھے، انہوں نے گھر کے اندر کا واقعہ جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور بعض دیگر صحابہ سے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ بات پہنچی کہ آپ ایسا کبھی بوقت ضرورت کر لیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، اس میں کراہت والی کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا ڈر نہ ہو۔ اب کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی آدمی پیشاب کرے کھڑا ہو کے تو چھینٹے پڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر منع ہو جائے گا، لیکن کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پیشاب وہاں پڑ رہا ہے جہاں چھینٹا پلٹ کے آنے کا کوئی خدشہ نہیں، اور یہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں پیشاب کے لیے وہ اسپیشل WC ٹائپ لیکن کھڑے دیوار والے، ان میں بھی چھینٹے کے پلٹ کے آنے کا خطرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پیشاب کرتے ہوئے یہ لاپرواہی نہ ہو کہ جہاں چاہے جیسے چاہے پیشاب کر دیا، جس حال میں چاہے کر دیا، چھینٹا پڑتا ہو، نہیں۔ جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش دی گئی ہے وہاں بھی یہ کہا گیا کہ چھینٹے سے حفاظت، چھینٹے سے بچنے کی پوری گنجائش ہے تو کھڑے ہو کر کرو، نہیں تو نہیں۔ اور مطلقاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی تاکید کی، حتیٰ کہ جو لوگ چھینٹے سے نہیں بچتے تھے ان کے عذاب کی خبر آپ نے دی۔ وہ حدیث معروف ہے، آپ کے علم میں ہوگی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، یعنی آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں اور 2 قبریں ہیں، ان کے پاس سے آپ کا گزر ہوا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ مجھے اور آپ کے تو پتہ نہیں چل سکتا نا عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ معاملہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور یہ کسی بہت بڑے معاملہ میں بھی عذاب نہیں دیے جا رہے، عذاب دونوں کو ہو رہا ہے، بظاہر کوئی بہت بڑی بات نہیں، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کہ ان کو عذاب کن کاموں میں ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وما یعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر، بظاہر ان کا گناہ کوئی بہت بڑا نہیں لیکن در حقیقت بڑا ہی ہے، یعنی ایک کام مسلسل کرتے رہیں تو صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو گناہ ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آدمی بار بار ایک گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو اہل علم نے ایک جملہ لکھا ہے کہ لا صغیرہ مع الاصرار، اگر مسلسل کرتے ہی چلے جائیں تو کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، ولا کبیرہ مع الاستغفار، اور اگر توبہ استغفار کریں تو کوئی کبیرہ نہیں رہتا، یعنی گناہ ہو گیا آپ نے توبہ کر لی کبیرہ بھی ختم ہو جائے گا، گناہ کیا اور توبہ نہیں کی اور کرتے چلے گئے تو صغیرہ بھی کبیرہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وما یعذبان فی کبیر، انہیں کسی بہت بڑے کام کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹے لاپرواہی سے جہاں چاہے کھڑے ہو کے کر دیا، جس جگہ چاہے کر دیا، چھینٹا اڑ کے پڑتا ہے پڑتا رہے، یہ اس کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا آدمی چلتے پھرتے غیبتیں چغلیاں، ہوتا ہے ایک دوسرے کو لڑانے کا چکر، ادھر گیا کہا کہ وہ تمہیں یہ کہہ رہا تھا، ادھر گیا کہا یہ کر رہا تھا، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ اب یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں تو کوئی بڑی بات نہیں لگتی نا، یہاں گیا بات کی، آگے کیا بات، لیکن نتیجتاً کتنا گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، دو بہنیں لڑ پڑی، ماں بیٹی کے ساتھ ناراض ہو گئی، بیٹا ماں باپ کے ساتھ ناراض ہو گیا، صرف باتوں کے نتیجہ میں، اور بول رہا ہے جھوٹ یا غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ادھر ادھر، وہ اپنا ہی ایک رویہ، اور یہ بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ان سے خاموشی سے رہا ہی نہیں جاتا، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ میں ہوا بھر گئی ہے، اب یہ نکالوں گا تو جان چھوٹے گی، وہ جب تک جا کے 2 4 10 لوگوں کے سامنے اس کی چغلی اس کی غیبت اس کے خلاف نہیں کریں گے، ان کے پیٹ کی ہوا نہیں نکلتی۔ وہ اصل میں وہ شیطان نے ہوا بھر رکھی ہے کہ جاؤ اور یہ کرو، لوگوں میں فتنہ فساد پیدا کرو، اور فتنہ فساد پیدا کرنے والوں کو تو شیطان بہت پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان 2 لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے قبروں کے اندر۔ اب یہاں مختصر حدیث ذکر کی گئی ہے جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یعنی صحاح ستہ جن کتابوں کو کہا جاتا ہے نا، صحیحین اور سنن اربع، 6 کی 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی حدیث کے بعض طرق میں، بعض روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 ٹہنیاں کاٹی اور دونوں قبروں کے اوپر وہ 2 ٹہنیاں گاڑ دیں۔ 2 آدمیوں کو عذاب ہو رہا تھا، کھجور کی ہری ٹہنیاں ان دونوں قبروں کے اوپر ایسے گاڑ دیں، اور فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہو جائیں گی تب تک ان کو عذاب کم کر دیا جائے گا، ان کا عذاب کم کر دیا جائے گا۔ اب اسی بات کو لے کے ہمارے یہاں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پھول چڑھاؤ، چادر چڑھاؤ اور پتے چڑھاؤ، درخت جو ہے وہ اگاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نیچے جو قبریں ہیں یہ دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔
آج اگر ایک مولوی کو لے کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے ساتھ آئیے، ہم نے قبر پہ ذرا چادر چڑھانی ہے، تو وہ پھولوں کی چادر چڑھائیں، پتیوں کی چڑھائیں، پتوں کی چڑھائیں، جس کی چاہے چڑھائیں، انہیں کیا معلوم ہے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اب اسے تو کچھ نہیں دکھایا گیا نا۔ یہ نیچے والا اس وقت آرام سے ہے، بے آرامی میں ہے، جنت کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہا ہے یا جہنم کی سزا بھگت رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ تو سوائے اللہ کے، یا اللہ رب العزت اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بات بتا دیا کرتا تھا تو معقول ہو گیا کہ آپ نے کہا، پھر آپ نے نبی ہیں اور کہا کہ میں نے یہ 2 ٹہنیاں اگائی ہیں، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہو جائیں گی ان دونوں کو عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ معاف کر دی جائیں گے، تخفیف کر دی جائے گی۔ جب ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی دوبارہ ان کا عذاب جو ہے وہ اسی طرح شروع ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو لے کے اگر کوئی آدمی کہے کہ پھول اور چادریں چڑھانا جائز ہے، یہاں وہ بات نظر ہی نہیں آتی۔ آپ نبی ہیں، یہ مولوی ہیں، آپ کو دکھایا گیا، ان کو کچھ دکھایا نہیں جاتا اور یہ کچھ جانتے نہیں، اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والا آدمی یقیناً اسلام سے خارج عقیدہ کا دعویٰ کرتا ہے۔ بول و براز کے دوران اگر کوئی پتھر سے یا کسی ڈھیلے سے استنجا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بائیں ہاتھ سے استعمال کرے، دائیں ہاتھ استعمال نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ، تم میں سے کوئی شخص وہو یبول، پیشاب کرنے کے دوران اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے، ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور نہ ہی قضائے حاجت کے بعد بائیں ہاتھ سے استنجا کرے، دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا بھی نہیں اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے چھونا ہے، بائیں ہاتھ سے ہی استنجا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ ہر حال میں بہت پسند تھا، کھانا دائیں سے، پینا دائیں سے، لینا دائیں سے، دینا دائیں سے، مسجد میں اندر جانا ہے دائیں، لیٹنا ہے دائیں پہلو پر، دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے، یعنی قدم قدم پر آپ کو کنگا کریں گے تو آدھے بال دائیں پہلے صحیح کریں گے، جوتا پہنیں گے پہلے دائیں پہنیں گے، کپڑا پہنیں گے پہلے دائیں سائڈ پہنیں گے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سلسلہ، اور حدیث میں آتا ہے کانا یوجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا کنگا کرنا اور جوتا پہننا، جوتا پہنے تو پہلے دایاں، جوتا پہننا، کنگا کرنا، اور ہر معاملہ میں آپ کو دائیں پہلو پسند تھا۔ اب دائیں شرمگاہ کو لگائیں تو آپ کو کیسے پسند ہوگا، اور دائیں سے استنجا کریں تو آپ کو کیسے پسند ہوگا؟ دائیں سے ابھی آپ نے تسبیح کرنی ہے، دائیں سے ابھی آپ نے کھانا کھانا ہے، تو دائیں کو شرمگاہ کے لیے استعمال کرنا یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ منع ہیں۔ اور استنجا کرنے کے لیے پانی، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا مٹی کے ڈھیلے، ان میں سے کوئی چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے، خلاء سے مراد اصل میں کھلی جگہ ہے، خلاء کہتے ہیں نا خلاء باز، خلائی، کھلی جگہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے قضاء حاجت کے لیے۔ فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وانزا، میں اور میرے جیسا ایک اور لڑکا، یعنی 2 نوجوان ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے، جب آپ قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو ہم پانی کا لوٹا اور انزا یعنی ایک نیزہ، انزا ہوتا ہے یہ جو عصا ہے ڈنڈا، ڈنڈے کے آخری کنارے پر نیچے لوہا لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس کو زمین میں کھبولیں کھڑا ہو جائے گا، اور اگر کسی چیز کو مارنا ہے مثال کے طور پر تو وہ پیٹ چاک کر کے رکھ دے گا، اس ڈنڈے کی ایک سائیڈ میں
لوہے کا پھل لگا ہوا تھا. پھل کہتے ہیں نا, لوہے کا پھل جیسے چاقو ٹائپ چیز ہے, لیکن وہ اس جگہ سیٹ کیا ہوا ہے ایسا کہ وہ مستقل. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے یہ دونوں خادم نوجوان جو ہیں کہہ رہے ہیں میں اور میرے جیسا ایک اور آدمی, لوٹا اور انزا وہ عصا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہوتا ہے, ہم وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نکلتے تھے. وَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے, یعنی پانی کے ساتھ استنجا کی گنجائش ہو گئی. اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذهب احدكم الى الغائط, تم میں سے جب کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, تو وہ اپنے ساتھ پتھر کے 3 ٹکڑے لے کے جائے. یعنی ساتھ اگر جگہ ایسی ہے پتہ ہے کہ وہیں سے کچھ مل جائے گا تو بات ختم ہو گئی, اور اگر پتہ ہے کہ ایسی جگہ پہ مجھے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے وہاں کچھ نہیں ملے گا, اپنے ساتھ ادھر ادھر سے 3 پتھر اکٹھے کر لے. وہ 3 پتھر کے ہوں پیس یا مٹی کے ڈھیلے ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ, اور ان سے مٹی کے ڈھیلوں یا پتھر کے پیسوں ٹکڑوں سے وہ استنجا کرے اور وہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی اب بعد میں اس کو پانی ملے نہ ملے, پانی استعمال کرے نہ کرے, اس کے لیے وہ کافی ہے. تو اس طرح یہ معلوم ہوا کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا سب سے صاف ستھرا اور طہارت والا کام, اور اگر ڈھیلا استعمال کر کے بعد میں پانی بھی استعمال کر لیتا ہے تو اور بھی طہارت والا ہو گیا. اور قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, قبا بستی قبا کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں, اور فرمایا کہ اس قبا بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہت ہی پاک صاف رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا گئے اور جا کے پوچھا کہ بھائی تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں, تو تمہاری کیا طہارت ہے, کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جب قضاء حاجت کے نکلتے ہیں تو ڈیلے سے پتھر سے استنجا کر لیتے ہیں, بعد میں پانی سے بھی کرتے ہیں. ڈبل ہو گیا نا, ڈھیلے سے کر کے پانی سے بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ طہارت بہت پسند آئی کہ یہ ڈبل طہارت کرتے ہیں, لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں. اب اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ ایک جگہ پانی ہے تو آدمی وہاں ڈھیلا بھی ساتھ استعمال کرے, ضرور باہر ڈھیلا استعمال کرے, باتھ روم میں آ کے پانی استعمال کر لے, ٹھیک ہو گیا. باتھ روم میں ڈھیلا لے کے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حج عمرہ کے موقع پہ آتے جاتے راستے میں جو پڑتے ہیں استراحہ اور ان کی مسجدیں, باتھ روم اکثر بند ہوتے ہیں, اکثر بند ہو جاتے ہیں. اس میں یہ زیادہ ہی سنت پہ عمل کرنے والے آ جائیں گے, پہلے تھوڑا ڈھیلا استعمال کیا, اس کو بھی ادھر ڈالا, کسی کا پاؤں لگا وہ اندر گیا, بند ہو گیا نا. ایسی جگہ پہ جہاں پانی موجود ہے وہاں ڈھیلے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ڈھیلا استعمال کیا تھا, پانی مل گیا, پانی استعمال کر لے. یعنی باہر قضاء حاجت کر کے آئے, گھر میں یا مسجد میں باتھ روم میں استنجا کرے پانی سے, یہ ٹھیک ہے. لیکن پانی بھی موجود ہے اور یہیں ڈھیلا بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے, باتھ روم تو آٹومیٹک بند ہو جائیں گے, گندگی پھیلے گی, ثواب کی بجائے اس کو گناہ ہوگا, لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. یہ حدیث اپنے شواہد کی بنا پر حسن درجے کی ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح پتھر کا ٹکڑا, مٹی کا ڈھیلا جائز ہے, اسی طرح ہی دوسری چیزیں اینٹ ہے, لکڑی کا کوئی پیس ایسا ہے جو آپ کے کام آ سکتا ہے, لکڑی کا پیس ہو, یا خرق چیتھڑے یعنی کپڑے کوئی پڑا ہوا ہے پیس ہے, یا ٹھیکرا خذف, ٹھیکری جیسے عموم ہوتا ہے نا کسی برتن کا ٹوٹا ہوا پیس ہے. اور یہ جمہور اہل علم کا مسلک ہے کہ یہ ساری چیزیں, اور آج کے دور میں ایک اضافی چیز لگا لیں ٹیشو پیپر. اگر ٹیشو پیپر ملتا ہے تو وہ پاک بھی ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, اور جس غرض کے لیے ڈھیلا یا پتھر استعمال کیا جاتا ہے وہ غرض بھی پوری ہو جاتی ہے. اس کے پاس ٹیشو ہے, ٹیشو کے ساتھ وہ استنجا کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جائے گا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان یستنجا بعظم او روث، اس بات سے آپ نے منع کیا کہ آدمی ہڈی سے، کسی بھی چیز کی ہڈی ہے، ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، اور جانور کا روث یعنی لید ہے، اونٹ کا ہے، وہ دانے دانے بنے ہوتے ہیں، اس کا کہیں گے لیڈا، لید، لینڈا، گوبر، جو بھی جانور کا فضلہ ہے، اس فضلے سے استنجا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ يَجُوزُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِهِ إِذَا حَصَلَ بِهِ، اس سے معلوم ہوا کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اس سے استنجا کر سکتے ہیں، جس سے منع کیا ہڈی سے نہیں، گوبر وغیرہ جو ہے اس سے نہیں، باقی کسی بھی چیز سے آپ استنجا کریں جو پاک ہے اور وہ آپ کو پاک کر دے گی۔ 3 سے کم ڈھیلے استعمال نہیں کریں، اگر ڈھیلے کی بات آ جائے تو کم از کم 3 استعمال کریں۔ اور اس کا پتہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے چلتا ہے۔ یہ میں نے جب شروع میں ذکر کیا کہ اسلام میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ قیل لہو، حضرت سلمان فارسی کو کہا گیا۔ حضرت سلمان فارسی کو کس نے کہا؟ ایک یہودی نے کہا۔ ایک یہودی سلمان فارسی جو کہتے ہیں قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر چیز سکھا دی ہے، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانے کے آداب بھی سکھلائے ہیں۔ کہتے ہیں اجل ہاں، لقد نہانا ان نستقبل القبلہ لغائط او بول، پہلی بات یہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم پیشاب کے لیے یا پخانہ کے لیے قبلہ کی طرف منہ کریں، او ان نستنجی بالیمین، یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے، او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا 3 پتھر سے، 3 ڈھیلے سے کم کے ساتھ ہم استنجا کریں، یعنی ٹشو بھی ہے تو اس کو بھی آپ 3 اس کے حصے کر لیں اور 3 پتھروں کی جگہ وہ بھی ہو جائے گا۔ او ان نستنجی برجیء او عظم، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے اور جانور کے فضلے یا گوبر وغیرہ سے استنجا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود اور ابن ماجہ، یعنی صرف بخاری شریف میں نہیں ہے، ورنہ صحیحاً سنن اربعہ کی 6 کی حدیث ہے۔ اور ہڈی سے اور اسی طرح جانور کے گوبر سے استنجا نہ کرنے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بھی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتمسح بعظم او ببعر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے اور بار یا بعرہ، یہ اونٹ کے لیڈے کو کہتے ہیں، باہر چلتے پھرتے زیادہ تر ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے اونٹ کا لیڈا، بکری کی بینگنی تو کام نہیں کر سکتی، وہ تو ظاہر ہے کہ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گی۔ اونٹ کا لیڈا چونکہ بڑا ہوتا ہے، وہ اگر آدمی چاہے کچھ اسے کرنا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم ہڈی سے یا بعرہ، بعیر کا لفظ آپ سنتے ہوں گے، بعیر اونٹ کو کہتے ہیں، بعیر اونٹ کو کہتے ہیں، اور بعرہ کا معنی ہے اونٹ کا لیڈا۔ ایک بدو آدمی عرابی ہے، جنگل میں، ریگستان میں رہنے والا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ ہے، یعنی تم بتاؤ کہ اللہ ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہتا ہے البعرہ تدل علی البعیر، یہ لیڈا بتاتا ہے کہ اونٹ ہے، لیڈا پڑا ہوا ہے کہیں بھی تو اس کا مطلب کہ یہاں کہیں نہ کہیں اونٹ ہے۔ لیڈا بتاتا ہے کہ اونٹ ہے، اور اتنی بڑی کائنات یہ نہیں بتاتی کہ کوئی خدا بھی ہے، یعنی لیڈے سے ہمیں اونٹ تک پہنچنے میں عقلی طور پر آسانی ہوتی ہے، اور یہ اتنی بڑی کائنات بنانے والا خالق ہے، کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ خالق دنیا کو چلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا رب ہے؟ تو بعرہ یا بعرن یہ ہیں اونٹ کا لیڈا یا کسی بھی جانور کا آپ فضلہ لے لیں۔ اور اس موضوع کی ایک آخری حدیث ہے جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
اس حدیث میں آیا کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو پردہ کر لیں. اگر دور نکل گئے تو پردہ ہو گیا، جنگل میں چلے گئے، کسی فصل میں داخل ہو گئے یا درختوں کے جھنڈ میں چلے گئے، لیکن اگر کہیں قریب میں ہیں، کوئی ایسی شکل ہے کہ وہاں پردہ کر لیں. ابھی گھر کے اندر جو بنا رہتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ چار دیواری کے اندر ہوتا ہے. آج کل جو فلیٹ سسٹم یا نئے گھر بن رہے ہیں وہ تو بڑا اسپیشل ہوتا ہے. جو پہلے زمانے کے گھر تھے ان میں بھی پورے گھر کا صحن ہے، دالان ہے، اور اس کے بھی کسی کونے خدرے میں جا کر باقاعدہ چار دیواری بنا کر اس کے اندر دروازہ لگا کے یہ بنایا گیا ہوتا تھا. اور پرانے دروازے بھی تو آپ کو معلوم ہے نا ایسے بس پردہ کرتا تھا. کئی لوگوں کے لکڑی کا دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے کچھ کپڑا وپڑا بوری کا کچھ ٹکڑا ڈالا ہوا ہے، اندر جاؤ بیٹھ جو ٹکڑا لٹکا دو، پردہ ہو گیا، اور پردہ ہی مقصود ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خذ الاداوہ، لوٹا پکڑ لو، یعنی پانی کا لوٹا لے لو. فانطلقا حتی توارى عنی، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ چل دیے حتیٰ کہ مجھ سے غائب ہو گئے. توارى عنی یعنی مجھ سے، میری نظروں سے غائب ہو گئے. آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمایا لوٹا لے لو. دونوں اب لوٹا لے کے چل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ وہ لوٹا لیے وہ جا رہے ہیں. ایک جگہ جا کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے کیا، پانی کا لوٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور آگے آپ چلے گئے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میری نگاہوں سے آپ غائب ہو گئے، دور ہو گئے. فقضى حاجتہ، اور دور جا کر آپ نے اپنا قضاء حاجت کا عمل جو ہے وہ کیا. یہ صحیح بخاری، مسلم اور نسائی کی حدیث ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے بہرحال جہاں بھی آپ بیٹھیں، جنگل میں بیٹھیں، کسی چھت پہ بیٹھیں یا کسی گھر میں بیٹھیں، جہاں بھی ہو لیکن دوسروں کی نظروں سے پردہ ہونا چاہیے. یہ چند آداب ہیں جو کہ قضاء حاجت سے تعلق رکھتے ہیں. آگے باب شروع ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں. سنن الفطرہ، فطرت کیا کیا چیزیں ہیں، فطرت کیا ہے، یعنی ان کا تعلق دین سے نہیں، شریعت سے نہیں، بلکہ انسان کی فطرت سے ہے. ناخن کاٹنا، اس کا دین میں آ کے تو یہ ہوا کہ 40 دن کے اندر ایک مرتبہ ہونا چاہیے، لیکن ناخن کاٹے جاتے ہیں یا نہیں؟ ہندو بھی کاٹتا ہے، سکھ بھی کاٹتا ہے، عیسائی بھی کاٹتا ہے، یہودی بھی کاٹتا ہے، جنگلی بھی کاٹتا ہے، شہری بھی کاٹتا ہے. اسی طرح بغلوں کے بال ہیں، زائد بال ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں. بعض حدیث میں 10 ہے، بعض میں 7 ہے، بعض میں 5 ہے، تو ان کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی. انہی میں داڑھی رکھنا بھی ہے. مونچھوں کو کاٹنا اور داڑھی رکھنا یہ بھی فطرت کے امور میں سے ہے. اب ہم نے وہ فطرت جو ہے وہ اس کو چھوڑا ہوا ہے، تو یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب باری ہے کوئی متعلقہ سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے پچھلے درس میں آپ نے بتایا کہ ارباب کا جمع رب، ارباب کا جمع رب، ارباب جمع رب کی. جی ہاں، تو خاص کر کے دبئی وغیرہ میں سنا وہاں ارباب کہتے ہیں، جی وہاں کفیل کو ارباب کہتے ہیں. وہ اصل میں وہ لفظ جو ہے نا وہ اب ارباب، ایک آدمی کو ارباب کہنا کوئی بنتا تو نہیں، وہ ایک لفظ ایسا بنا دیا گیا کہ جو کفیل کے معنوں میں، اسپانسر کے معنوں میں، باس کے معنوں میں چل رہا ہے. ارباب مجھے معلوم ہے، میں 17 سال وہاں رہا، تو وہاں ارباب لفظ چلتا ہے. اور رب کا معنی ہر حال میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ ہی اس سے مراد ہے. رب کا معنی جو ہے وہ ہے والا، والا، رب البیت، گھر والا، ربت البیت، گھر والی. عورتوں کا جو لکھتے ہیں نا عموماً پروفیشن، پاسپورٹ میں، اقامے میں پروفیشن ہوتا ہے نا لیڈیز کا، تو وہ ہاؤس ہولڈ جو ہے نا، ہاؤس ہولڈ یا ہاؤس میڈ، ہاؤس ہولڈ ہوگا نا بیوی، ہاؤس میڈ تو نوکرانی ہے، تو اس کا لکھتے ہیں ربت البیت.
ربۃ البیت گھر کی رب یعنی گھر والی، وہ رب ہے، وہ ہے الف لام کے ساتھ الرب، اور جب صرف رب ہوگا تو وہ والا کے معنی میں آتا ہے، لہذا وہ دبئی والا جو سلسلہ ہے وہ ایک ٹائٹل ہے، وہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھنے والی بات ہے۔ ابھی ایشو سے ہم لوگ فضائے جب پوچھیں گے تو پاک میں زیادہ ہے، اور آج کل ایسا ہے پانی رہنے کے باوجود ایشو استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ انڈیا میں کامن ہے، ابھی نان مسلم کے 5 اسٹار ہوٹل چلے جاؤ یا مغربی ممالک میں چلے جاؤ، وہاں پہ فلش کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے، بٹ پاک کرنے کے لیے صرف ٹیشو ہی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں ٹیشو سے پاک ہونے کے بعد کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نے ٹیشو استعمال کر لیا اور پانی استعمال نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے، ایک کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو عام طور پر تھا وہ یہی تھا کہ پتھر استعمال کر لیا اور بس، کوئی مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیا بس۔ اہل قباء کو پتھر کے بعد جو پانی کے استعمال کے لیے اسپیشل اللہ نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو یہ تھا کہ وہ بہت کمال درجے کی طہارت ہو جاتی، کمال درجے کی، لیکن اجزاء حدیث ابھی گزری ہے فیجزئ، اگر وہ 3 ڈھیلے سے استنجا کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے برعکس ایک آدمی ٹیشو سے 3 مرتبہ استعمال کر لیتا ہے، کافی ہو گیا۔ اب باہر نکل کر وہ فریش ہوتا ہے، دوسرے واش بیسن میں ہاتھ دھو لیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اندر ہی دونوں چیزیں موجود ہیں، آپ کا اختیار ہے کہ آپ دونوں استعمال کریں، آپ کیونکہ وہ ٹیشو تو کوئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب پانی ہے تو پھر پانی پہ کفایت کریں۔ کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ٹیشو زیادہ جمع ہو جائے، وہ لیٹرین میں WC میں اگر کوئی اس میں ٹیشو ڈالتا جائے تو وہ بھی تو بند ہونے کا خطرہ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ٹیشو بھی ہے اور پانی بھی ہے، آپ پانی سے استنجا کریں، ٹیشو سے ہاتھ جو ہے بعد میں ایسے پونچھ لیے جاتے ہیں، پونچھنے کے استعمال میں لے لیں، صاف کرنے کے استعمال میں نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرک اور کافر کے درمیان مشرک اور کافر کے درمیان ایک طرح سے فرق ہے اور ایک طرح سے کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا وہ کافر ہے، اسلام میں نہیں آیا وہ کافر ہے، اور وہی بت بھی پوجتا ہے تو مشرک ہے۔ کافر بھی ہے وہی اور مشرک بھی ہے وہی، جیسے مکہ والے تھے، اسلام سے پہلے والے عرب اور اسلام آنے کے بعد اسلام قبول نہ کرنے والے عرب، وہ کافر بھی تھے مشرک بھی تھے۔ ایک آدمی مسلمان ہو چکا، اسلام لا چکا، کلمہ پڑھ چکا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، لیکن جب جی چاہتا ہے یا جب موقع ملتا ہے کسی مزار پہ بھی دھکے کھا کے آ جاتا ہے، تو یہ ہے مسلمان مشرک۔ مسلمان بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ جو سرکاروں درباروں مزاروں والی پارٹیاں ہیں نا، انہوں نے ایک نیا جملہ اٹھایا ہوا ہے آج کل، کہتے ہیں جی مسلمان کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان زانی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مسلمان چور ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جو چوری کرے گا وہ چور ہے، جو زنا کرے گا وہ زانی ہے چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، جو شرک کرے گا وہ مشرک ہے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو مسلمان مشرک ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کافر نہیں ہو سکتا، اور کافر مشرک بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں لوگ بعض مرتبہ جو جیسا دوشا ہے یا روٹی ہے، دونوں ہاتھ سے کبھی کبھار لوگ توڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، دوسرے ہاتھ کو استعمال کرنا کوئی منع نہیں، اصل یہ ہے کہ کھانے میں آپ اس کو استعمال کریں۔ اب روٹی توڑ کے اس کو 2 پیس کرنا ہے، 4 پیس کرنا ہے تو ایک ہاتھ سے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا تو نہیں کہ ہمیں کوئی گندی چیز دی ہوئی ہے، اس کو تسبیح کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دوسرے کام آتا ہے۔ اور آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں، ابھی صابن لگایا، شیمپو لگایا، ڈٹرجنٹ لگایا، ہاتھ پاک صاف ہیں، روٹی کے آپ نے پیس کیے، کوئی حرج نہیں، اور کوئی چیز ایسے پکڑ کے آپ کو دائیں ہاتھ میں رکھنا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ پلید ہے، پلید نہیں، لیکن اس سے کھانا پینا اچھا نہیں۔
توڑنا اور کوئی چیز پکڑنا قریب کرنا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. بعض لوگ ٹوائلٹ میں جا کر فون پہ بات کرتے ہیں لیکن کچھ آیا تو بات کرتے ہیں. وہ اچھا نہیں کرتے. ٹوائلٹ میں فون کھولنا ہی نہیں چاہیے. بج رہا ہے اس کو آپ بند کر دو تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ جو پہلی بیل ہوتے دوسری ہوتے مجھے بند دے دیا ہے. کئی لوگ تو ناراض ہوتے ہیں کہ جی میرے منہ پہ بند کر دیا. اب تمہارے منہ پہ کہاں بند کیا؟ اس نے تو اپنی جیب میں بند کیا ہے. تمہارا منہ کہاں دوسرے ملک میں ہے. لیکن اگر اس کو کوئی اگر تھوڑا سا سمجھدار ہے نا تو اس کو معلوم ہے کہ کسی وجہ سے یہ بند ہوا ہے. مجھے یاد ہے یہاں ایک بزرگ تھے راشد سویہ، سعودی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. نیک آدمی، بزرگ آدمی تھے اور ہمارے کسی زمانے میں لینڈ لارڈ تھے. یعنی ان کے گھر میں رہتا تھا فیملی کے ساتھ، کرائے سے تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا یہ بات، کہا کہ ہمیں معلوم ہے میں نے ٹیلی فون بند کیا نا اور تھوڑی دیر کے بعد میں پہنچ گیا وہاں. مجھے جیسے آدمی احساس کر لیتا نا تھوڑا سا کہ شاید کوئی ضرورت ہوگی جو فون کیا ہے. میں پہنچ گیا تو میں نے کہا کہ میں نے فون کا جواب فون سے نہیں دیا، میں خود آ گیا ہوں اور میں نے وہ بند کر دیا تھا. تو کہتا ہے مجھے معلوم ہے آدمی ٹیلی فون بند کرے گا تو یا وہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، یا وہ نماز پڑھ رہا ہے یا وہ باتھ روم میں ہے. تو ٹھیک ہے بند کریں. اب باتھ روم میں بیٹھ کے بات کرنا مشکل کوئی نہیں ہے. آپ باتھ روم پہ جو کیا نام ہے WC پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل تو WC ایسے جیسے آدمی دفتر میں بیٹھا ہوا، کرسی باقاعدہ لگی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے جیب سے ادھر سے نکالا، باتیں شروع کر دی. ننگے بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے اصل بات. دوسرا یہ کہ یہ آپ باتھ روم ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، اس میں وہ پہلے اٹھاتے ہی کہتا ہے السلام علیکم. تو کیا کریں گے آپ؟ اگر یہ اس کا جواب نہیں دیتے تو یہ اور غلط ہو جائے گا. اور اگر وعلیکم السلام کہتے ہیں تو سلام اللہ کا اسم گرامی ہے. بے ادبی ہو گئی نا. باتیں کرتے ہوئے جب ضرورت ہے آدمی تو چلے گئے باتھ روم. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہے. باتھ روم میں موبائل نہیں کھولنا چاہیے. ویسے بھی موبائل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں رہتی ہیں، بند ہیں تو کوئی بات نہیں. جب وہ کھل جائے گا تو اس کے اندر وہ چیزیں کافی اوپن ہو جائیں گی. مثال کے طور پر آپ نے کھولا اور ٹیلی فون آ رہا ہے، اس میں کوئی ساتھ اس کا نام آ گیا، موٹا لکھا ہوا عبد الرحمن. باتھ روم میں اللہ کے نام کو لے کے جانا بھی ٹھیک نہیں. پیک ہے، بند ہے، کوئی بات نہیں. ابھی بند حالت میں آپ نے اندر لے لیا تو یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی لکڑی پتھر کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. جب یہ اوپن ہوگا تو اس کے اندر چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. وہ غلط کیا ہوا ہے. جو دعائے قنوت ہے، کسی نے اذان لگائی ہے، کسی نے کچھ، اور یہ اذان اور یہ وہ بظاہر اچھی بات لگتی ہے لیکن یہ وہ آدمی لگا سکتا ہے جو کبھی بھی اس کو باتھ روم میں نہ لے کے جائے. پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اور اگر یہ پتلون کی جیب میں یا کرتے کی توپ کی جیب میں لے کے اندر باتھ روم بھی جائے گا، باہر بھی گھومے گا، تو اس کو نہیں لگانی چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ باتھ روم سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ رنگ کی بجائے انہوں نے اذان لگا رکھی ہوتی ہے. احترام کرنا چاہیے. یہ بے ادبی کے پہلو نکلتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.